یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے پاس ایک اور پیغام لے کر آیا ہوں جو خدا نے مجھ سے کیا کہ اپنے لوگوں کو یہ بتا، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آپ کی زندگی میں آنے کو ہیں۔ یہ خدا نے مجھ سے کلام کیا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے، اور اس کی بلیسنگ جب چرچ میں اتری تو بہت سارے لوگوں نے ان ایکسپیکٹڈ چیزیں اپنی زندگی میں حاصل کی۔ ان ایکسپیکٹڈ سے مراد آپ کی سوچ سے بالا تر، آپ کی سوچ سے باہر خدا آپ کو بلیس کرنے کو جا رہا ہے۔ میں پاسٹر فرحان آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اب یہ اتر رہا ہے۔ جب آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، خدا آپ کو ان ایکسپیکٹڈ چیزوں سے بلیس کرے گا، ان ایکسپیکٹڈ پلیس یعنی ایسی جگہوں پر لے جائے گا جن کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں۔ خدا ایسی جگہوں پر لے جائے گا، خدا ایسے وسائل سے آپ کو برکت دے گا جہاں سے آپ نے سوچا نہیں، اور خدا آپ کو ایسی طرح سے جو ہے کلام کرے گا آپ نے سوچا نہیں ہوگا، تو آپ کی زندگی میں ہونے کو جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو سامنے جو حوالہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پہلا سلاطین اور اس کا 17 چیپٹر۔ یہاں لکھا ہوا ہے، پہلی آیت سے پڑھیں، اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیاب سے کہا کہ خدا اسرائیل کا خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ ایلیا ایک پروفٹ تھا، ایک نبی تھا، اور اس نے ایک پروفیسی دی خداوند کی طرف سے کہ یہاں پورے ملک کے اندر بارش ہوگی، کال ہوگا۔ بادشاہ کو ڈائریکٹلی اس نے بتا دیا۔ اب جب بادشاہ اس نے ڈائریکٹلی بتا دیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ اس کا مخالف ہو گیا۔ بادشاہ اسے مار دینا چاہتا تھا، بادشاہ اس کے حق میں نہیں تھا کہ یہ تو ایک کال کی تو خبر دے رہا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں ایلیا کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جا چھپے، تو خدا نے ایلیا کی سوچ سے بڑھ کر ان ایکسپیکٹڈ جگہ پر، جہاں وہ نہیں سوچتا تھا، وہاں خدا اسے لے گیا۔ خدا نے سے کہا، اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ۔ خدا نے سے کہا کریٹ کے نالا کے پاس چلا جا، یعنی اس کی جگہ بدل دی خدا نے۔ ان ایکسپیکٹڈ جگہ پر خدا اسے لے گیا۔ ہو سکتا ہے آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو اپنی جگہ بدلنے کی ضرورت ہے، اور جو خدا آپ کو جگہ ڈائریکٹ کر رہا ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو سکتا ہے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب خدا نے سے کہا کہ کریت کے نالا میں جا، اب نالے کے پاس آگے یردن ہے، یردن میں بہت پانی ہے لیکن نالے میں تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر وہ اکیلا رہ رہا ہے، ڈسکنیکٹڈ ہے، دنیا کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں خدا اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، خدا اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا تاکہ وہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو۔ اگر آپ بھی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے تو ڈسکنیکٹ ہو اور خدا کی ضروری ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے 4 دن کے لیے میں اپنے کمرے میں بند تھا تاکہ خدا سے ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کو حاصل کر سکوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آگے لکھا ہوا ہے، اور تو اسی نالا میں سے پینا، میں نے قوموں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ خدا کہتا ہے اسی نالا میں سے پینا۔ آگے یردن ہے، وہ کہہ سکتا تھا میں یردن چلا جاؤں، جہاں خدا آپ کو رکھے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا نالا ہو، لیکن اگر برکت آپ کی وہاں ہے، اگر آپ کا چرچ، آپ کسی چرچ جہاں سے آپ کی برکت ہے وہاں جا رہے ہیں، تو آپ اس چرچ میں رہیں۔ اگر خدا نے آپ کو وہاں رکھا ہے، اگر خدا نے آپ کو وہاں بھیجا، آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کا روح مجھے وہاں لے کر گیا، تو مت جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا چرچ ہو لیکن وہ آپ کی برکت ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ پلیس پر جب خدا اسے لے کر گیا تو اب آگے خدا اسے ان ایکسپیکٹڈ طریقوں سے کھلا رہا ہے۔ کیسے کھلا رہا ہے؟ خدا اسے کہتا ہے کہ میں نے کووں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ کوے جن کی نیچر چھیننا ہے، وہ کووں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اسے کھانا۔ ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے خدا اسے بلیس کر رہا ہے، اور آپ کی زندگی میں اب ہونے کو جا رہا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ پلیسز سے خدا آپ کی زندگی میں برکت کو لا رہا ہے، جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں رہے، جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایلیا نہیں سوچ سکتا لیکن خدا نے کہا کہ کووں کو میں نے حکم کیا۔ کووں کی عادت چھیننا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر خدا اس سے کہتا ہے کہ وہ تجھے دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ آپ سے چھینتے تھے اب تک، جو آپ کے دشمن آپ سے چھینتے رہے، جو آپ کے دوست آپ سے چھینتے رہے، آپ کو دیتے نہیں تھے، اب وہ آپ کو دینا شروع ہوں گے۔ جب یہ کلام آپ سن رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ،
وہ آپ کو دینا شروع ہو رہے ہیں, آپ کے دشمن آپ کو دینا شروع ہو رہے ہیں, ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے بلیسنگ آپ کی طرف آ رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور تو اسی نالا میں سے پینا, میں نے کبو کو حکم کیا کہ وہ تیری پرورش کرے. سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا. ایلیا کے پاس ایک خاص بات یہ تھی کہ اس نے جا کر خدا کے کلام کے مطابق کیا. بہت دفعہ میں اور آپ اپنے کلام کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں, اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایلیا کی زندگی سے پیغام کیا ملتا ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق کریں. جو خدا آج آپ کو کہہ رہا ہے اس میسج کے وسیلہ ایسا ہی کریں, اور خدا آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ذریعے سے دے رہا ہے, بلیس کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ جو ہے سوچتے ہیں کہ میرا پاسپورٹ رکا ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہیں میرا ویزا رکا ہوا ہے. آج میں آپ کو پروفیسی دینا چاہتا ہوں, آپ کے پاسپورٹ, آپ کے ویزے اوپن ہونے کو جا رہے ہیں. گاڈ بلیس آپ کے جو ہے ویزوں کو کر رہا ہے, خدا آپ کی جو ہے ٹکٹس کو بلیس کر رہا ہے, خدا آپ کے ٹریول کو بلیس کر رہا ہے, خدا آپ کے ذرائع کو بلیس کر رہا ہے جب آپ یہ سن رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ خدا نے یہاں بڑی ایک بات کی, اور وہ 6 آیت میں لکھا, اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے. یعنی کوے ایلیا کے لیے صبح شام روٹی گوشت لا رہے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایلیا گوشت کھا رہا تھا, صبح بھی شام کو بھی, صبح بھی روٹی کھا رہا گوشت کے ساتھ, شام کو بھی وہ گوشت کھانے والا تھا. جو چیز اس کی ڈیزائر تھی نا, خدا اسے وہ دے رہا تھا. اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں, گوشت کھانے والے ہیں, تو خدا آپ کو گوشت دے گا. اور اگر آپ سبزی کھانے والے تو اچھی سبزی دے گا. اور اگر آپ کوئی اور اچھی چیز پسند کرتے ہیں, میں یہ کھانا چاہتا ہوں, خدا آپ کو وہ دے گا, اور ایسے ذریعے سے دے گا آپ حیران ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایلیا کے دور میں کوے روٹی اور گوشت لے کر آئے, لیکن میرے اور آپ کے لیے خدا کا بیٹا اپنا گوشت اور اپنا ہی بدن لے آیا. اس نے کہا میں جو زندگی کی روٹی مجھے لوگ کھاؤ. اس نے اپنا گوشت اور اپنی روٹی دی. ایلیا کے لیے تو کوے لے کر آئے, میرے اور آپ کے لیے خدا کا بیٹا لے کر آیا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ خدا کے بیٹے کے گوشت کو کھا رہے ہیں؟ کیا آپ خدا کے بیٹے کے خون کو پی رہے ہیں؟ اگر نہیں, آج آپ کے پاس موقع ہے, آج ہی اسے قبول کر لیں, آج ہی اسے اپنی زندگی میں ریسیو کریں, خدا آپ کو بلیس کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں کیسے ان ایکسپیکٹڈ طریقوں سے خدا نے اس بلیسنگ کو رکھا. جیسے ہی خدا نے مجھ سے کلام کیا, اس کے بعد مجھے 3 ان ایکسپیکٹڈ فون آئے جہاں سے مجھے خدا نے بلیس کیا چرچ کے کام کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ خدا نے ان ایکسپیکٹڈ پلیسز, کچھ کنٹریز کا, بلکہ کافی سارے ملکوں کا مجھے بتایا کہ میں تجھے وہاں لے کر جا رہا ہوں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان ایکسپیکٹڈ پلیسز اور ان ایکسپیکٹڈ ذریعے سے بلیسنگ خدا نے میری زندگی میں بھیجی. اگر آپ سوچ رہے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ فلاں ساتھی میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ شادی, لیکن وہ کیسے میرا ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھا ہوا آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ, جو آپ کی سوچ سے بالا تر ہے, وہ آپ کی لائف میں لا رہا ہے. اگر آپ کو ایک ہسبینڈ چاہیے تو آپ اسے رائٹ کر لیں کہ یہ ہسبینڈ چاہیے, وہ آپ کے پاس آ رہا ہے. اگر آپ کو ایک بیوی چاہیے اس کے لیے رائٹ کر لیں, وہ آپ کے پاس آ رہی ہے. لیکن یاد رکھیں, خدا جو ہے برکت کا خدا ہے, اور خدا چاہتا ہے آپ کو بڑھانا, اور ان ایکسپیکٹڈ ذریعے سے بنانا چاہتا ہے. آپ کی سوچ دنگ رہ جائے گی, آپ کے سینسز دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے خدا نے مجھے بلیس کر دیا. چرچ کے اندر بہت سارے لوگوں کے پاس گواہیاں ہیں کہ اب یہ کلام ان کے اوپر اترا ہے. آپ جو یوٹیوب والے ہیں, جب آپ سن رہے ہیں, اسے ریسیو کریں, آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے. اور کال بیک کیجئے گا مجھے, کمنٹ کیجئے گا, میرے نمبر پر مجھے کال کیجئے گا, تاکہ آپ مجھے بتا سکیں. گاڈ بلیس یو, آپ کے ساتھ ہو. آمین.